صاحب ای میل پہ سلیمان جعفری صاحب نے آپ سے دریافت فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ صالحین ہیں، آخری درجے کے صالحین ہیں، جن کے لیے کسی حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کے معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے اور ان کو ایک نوعیت کی روحانی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ اس کا تم کوئی شعور نہیں رکھتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو سرکش ہو گئے، خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، جیسے فرعون ہے مثال کے طور پر، تو قرآن نے بتا دیا کہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کو صبح و شام بتایا جاتا ہے کہ وہ کس انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ باقی لوگ جو ہیں ان کو سلا دیا جاتا ہے، قیامت میں اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا اور اس کے بعد ان کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے لیے لفظ قرآن روح استعمال کرتا ہے یا قرآن حدیث مجید میں؟ نفس کا لفظ استعمال کرتا ہے، قرآن اس کے لیے روح کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ نفس کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو اردو میں ہم جو لفظ روح کا بولتے ہیں وہ عربی کے روح کے لفظ سے فرق وہ تو ہے؟ در حقیقت یونانی لفظ سول کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، عربی زبان میں روح کا لفظ پھونک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی لطیف پھونک کو روح کہتے ہیں اور ذرا کثیف پھونک کو تو اس کو نفس کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں یہ لفظ بالکل مختلف مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں رائج مفہوم ہے اس میں استعمال نہیں ہوتا۔